وزیراعظم بنانے کا پیغام بھی پہنچایا. اس سے پہلے بھی آپ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے بات کی، لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی. ایک کلپ ہے ہمارے پاس، وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں، واپس آئیں گے اس حوالے سے آپ سے مزید بات کریں گے. شہباز شریف صاحب تیار تھے، کوئی پلی بارگینگ ہے، جو بھی اس کو نام دیں، جو بھی نام دیں، لیکن کچھ معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں. شہباز شریف صاحب کی بات ہی چل رہی ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش. شہباز شریف صاحب اپنے بہاف پہ بات نہیں کر رہے تھے. وہ جو بات ان کی چل رہی ہے وہ زرداری صاحب کے بہاف پہ نہیں چل رہی ہے. عمران خان صاحب اس پہ اڑ گئے. وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا NRO نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا. زرداری صاحب خود تو نہیں دیں گی، عمران خان اس پہ مان، لیکن شاید ہو سکتا ہے آگے جا کے عمران خان مان دیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اب بھی بات چل رہی ہے، اس وقت بھی بات چل رہی ہے. اب اس پہ عمران خان صاحب مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ معاملہ آگے چلتا ہے نہیں چلتا، لیکن میرا کام تھا یہاں تک بات کرنا. اچھا، یہ جون کی بات ہے، پچھلے سال، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نواز شریف صاحب جیل میں، مریم صاحبہ بھی جیل میں، شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں، شاہد خان عباسی بھی جیل میں ہیں، سعد رفیق بھی جیل میں ہیں، احسن اقبال بھی جیل میں ہیں، سلمان رفیق صاحب بھی جیل میں ہیں، زرداری صاحب بھی جیل میں ہیں، فریال تالپور صاحبہ بھی جیل میں ہیں. یہ تمام شخصیات جیل میں. اور عمران خان صاحب نے اس کے بعد یہ کہا کہ میں ان کو جیل سے میں 20 کلاس بھی ختم کروں گا. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بس ایک جملہ کہہ دیا، پھر آپ اس میں سے نکل آتے ہیں، پھر آپ ایونٹس کو ہونے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی جو بات تھی وہ ٹھیک تھی نہیں تھی ٹھیک، پھر وہ وقت خود اپنے آپ چیزیں جو ہیں وہ خود چلتا جاتا ہے اس دھارے پہ جاتا ہے. پھر آپ کو روز بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے میں نے یہ کل ہوا، اس کا کون سا تھا، یہ نیب آرڈیننس اور یہ ساری 18ویں ترمیم ہوگی. جب میں نے کہا جب چیز ہوگی تو اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب معاملات ہوتے ہیں خان صاحب، اب ظاہر ہے کہ اب اسٹیٹس وہ کیا کریں، جو حکومت کے اندر بیٹھ کے پھر آپ کو چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے نا. حکومت میں بیٹھے ہیں، اب آپ سسٹم چل رہا ہے، بیوروکریسی ہے، کیسے آپ کے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، کتنی صحیح آ رہی ہیں، کتنی غلط آ رہی ہیں. دیکھیں، ملک میں سب سے زیادہ ویل انفارمڈ آدمی جو ہے وہ DGISI ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، DGISI سب سے ویل انفارمڈ ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جنرل کلو کو لگایا تھا DGISI، اور زبردست ہو گئی تھی ان کی حکومت غلام عیسیٰ خان کے آئے. تو بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، رپورٹیں نہیں، دیر بھی ہو جاتی ہے، تاخیر بھی ہو جاتی ہے بننے میں. بولوں تو 100% اسی وقت چیزیں بتاؤ. جب یہ ہوا تھا 12 اکتوبر تو کس کو لگا رہے تھے، وہ جو تارے لگا رہے تھے نواز شریف صاحب، کس کو لگا رہے تھے؟ وہ DGISI تھے اس وقت. تو بات یہ ہے کہ وہ رپورٹس اور پھر ساتھ آپ لوگوں سے مشاورت، لوگ کیا کہہ رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، ان پہ بھی ڈپینڈ رہنا چاہیے جو حکمراں ہیں ان کو ہمیشہ کہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو غالباً اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن ان کو پھر علم ہونا چاہیے تھا. حیرت بھی ہوئی. اچھا، یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ کسی کی بات کہیں چل رہی ہے، اگر کسی کی بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے، ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ جی کسی اسلامی ملک کی اسرائیل کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، کسی نہ کسی لیول پہ ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی سفارت خانہ کام کر رہا ہوگا، کسی اور کا سفارت خانہ اس ملک کے اندر اس ملک کے لیے کام کر رہا ہوگا جس ملک کے ساتھ پبلکلی آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مجھے بالکل ویسے ہی جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب NRO کی ملاقات ہوئی مشرف صاحب سے، مشرف پیلس ہوٹل میں متحدہ عرب امارات میں، تو اس وقت شوکت عزیز صاحب اور مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت صاحب ان سب کی حکومت تھی. تو ان کے لیے دھچکا تھا، یہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ایک منٹ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بات وہاں پر ہو رہی ہے، مطلب ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں. لیکن پھر یہ ہوا چونکہ، اور پھر وہ کہتے بھی ہیں بعد میں کہ جی ہمیں ہمارے ساتھ الیکشن میں یہ ہو گیا، زیادتی ساری ہوئی. لیکن وہ چونکہ مجھے وہ سیاستدان تھے، لیکن 12 نے ریئیکٹ کیا تھا اس وقت، آپ نے تو بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا تھا. اور اس کے نتیجے ان کا یہ تھا کہ نہیں، جو ہے وہ کیسز کے اوپر کر دیں، تھرڈ ٹائم کے اوپر نہ کریں، تھرڈ ٹائم پرائم منسٹرشپ کے اوپر نہ کریں، تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر، کیونکہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی وہ کنڈیشن تھی جو کہ 18ویں ترمیم میں آ گئی بعد میں. 18ویں ترمیم کی وجہ سے نواز شریف بنے نا، کہ 18ویں ترمیم نہ تھی تو نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں بنتے، کیونکہ اس میں وہ شرک بھی ختم کی گئی.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بات چل عمران خان صاحب کو اب یقیناً اندازہ ہوگا, وہ شو نہیں کرتے تو الگ بات ہے, ان کو اندازہ ہوگا اور ہونا چاہیے ان کو اندازہ کہ باقی جو ملک کے اندر ریاست کے اندر بڑے ایشوز ہیں, بڑے معاملات ہیں, اپوزیشن کی بات چیت چل رہی ہے. اب چھوٹی چھوٹی وہ اس کے لیے کہ ایک آ گیا, ایک وہ لیٹر نکل آیا, ایک کو یہ کر دیا, ایک کو وہ اچھا وہ کیوں نہیں بات کر رہا, وہ کیوں نہیں بول رہا. تو ڈیل ہوتی ہے نا, تو پیکج ڈیل ہوتی ہے. تو پیکج ڈیل میں یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کے یہ 10 معاملات ٹھیک ہو گئے لیکن ایک معاملہ, وہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ پیکج ڈیل ہے, پیکج کمپلیٹ پیکج ڈیل ہے. اب یہ چھوٹی موٹی ٹک 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 چلتی رہے گی, لیکن اصل معاملہ تھا کہ وہ پبلک کو بھی ذرا چلتا رہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پیچھے, خان صاحب بھی خوش رہے ہیں, باقی لوگ, لیکن وہ پیکج ڈیل ہوتی ہے پھر. اچھا اب وہ پیکج ڈیل جو ہے اس کے اندر بھی معاملہ ہے کہ نیب کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کرو, ہم مانتے ہی نہیں ہیں نیب کو. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں, نیب کو ہونا ہی نہیں چاہیے. حکومت تیار ہو گئی ہے کہ وہ نیب کے پر کاٹ دے, بلکہ سر بھی کاٹ دے, بلکہ ہاتھ پیر بھی کاٹ دے, ٹھیک ہے, ناک بھی کاٹ دے, سب کچھ کاٹ کوٹ کے وہ مطلب اہل خانہ, دیکھیں نا عجیب آرڈیننس ہے, اہل بے نامی اکاؤنٹس کے اوپر نہیں کچھ نہیں ہوگا, چیئرمین گرفتار نہیں کر سکیں گے, ریفرنس کے بغیر نہیں ہوگا, سب جیل نہیں بنا سکیں گے. اچھا اہل خانہ اور جو ان کے بے نامی بیوروکریسی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, مطلب تقریباً سارا ہی ہو گیا, لیکن وہ کہتے ہیں ختم کریں. اچھا اب آگے سامنے آگے 18ویں ترمیم. اچھا 18ویں ترمیم کے جو اثرات ہیں وہ تو ظاہر ہو رہے ہیں. 18ویں ترمیم سب سے زیادہ میں نے بات کی ہے, 18ویں ترمیم کو بہت ڈسکس کی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے, بہت اچھی چیزیں. اب NWFP کوئی نام تھا, صوبہ سرحد, اس کا نام خیبر پختونخوا کا ملا, بڑے اس زمانے میں چونکہ خود دیکھا ہے ان واقعات کو, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہزارہ صوبہ آپ کو یاد ہوگا وہ معاملات, اور وہاں کے حالات بڑے خراب تھے اس وقت. یہ دہشت گردی خلاف جنگ ہوا تو اس میں وہ ایک اچھا معاملہ ہوا, وہ طے ہوا, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن NSC ایوارڈ, اور پھر یہ کہ کیا مرکز کے پاس ہونا چاہیے, کیا صوبے کے پاس ہونا چاہیے, کیا اس میں اچھا ہے, کیا اس میں برا ہے, وہ سارا. لیکن اس میں یہ بھی آ گیا کہ سنگین غداری والی بات بھی ہوگی, وہ پہلے نہیں تھی. ضیاء الحق صاحب کا نام نکالا گیا 18ویں ترمیم میں, باقاعدہ آئین سے نام نکال دیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو آئندہ کسی بھی صورت میں اگر ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس ماشاء اللہ کو عدالتیں جو ہیں وہ قانونی جواز فراہم نہیں کریں گی. یہ بھی آئین کے اندر سے کہتے ہیں. یہ 18ویں ترمیم کو آپ الٹ پلٹ ایسے نہیں کر سکتے, اور وہ کیوں کریں گے؟ بے اپوزیشن جماعتوں نے, مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہوئے, اور مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ بلاول بھٹو صاحب تک, یہ خاموشی سے جو خبریں کم چل رہی ہیں, وہ خان صاحب تھوڑے سے اس پہ وہ ہوتے ہیں خبریں نہ چلیں. لیکن اور سب ان معاملات میں حالانکہ خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو پتہ چلے نا کہ کیا ہو گیا. خان صاحب کہتے ہیں مجھے مت سناؤ مجھے کہ بلاول کی بات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب, حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. اگر ان کو پتہ نہیں چلے گا تو اچانک پھر رپورٹیں نہیں, تو ریٹلرز کو پتہ چل رہا ہے تو ڈالر کو, ایسے نہیں, پتہ چلنا ان کو ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا تو ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ رپورٹس کے اوپر کریں وہ ریلائیں, مگر میں نے آپ کو ماضی کی تاریخ بتائی ہے نا, تو رپورٹوں کے اوپر ہی, تو پھر رپورٹوں میں تو نہیں چلتی نا حکومتیں اور دنیا. تو بات یہ ہے کہ اس میں اب جو نیب کے اوپر نیب ختم کریں. اچھا اب نیب کو ختم کریں تو وہ اب معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ نیب کو ختم کریں تو 18ویں ترمیم تو نیب, یہ 18ویں ترمیم اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی. اس کو جو ختم کرنے کی کوشش, یہ بنیادی اس میں ڈل گئی ہے نا. اچھا یہ بنیادی اس میں ڈل گئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایون ایمرجنسی بھی آسانی سے نہیں کر سکتی, وہ بھی صوبائی اسمبلی یوں کرے, ایسے کرے, ویسے کرے. تو میں نے وہی بات کی تھی کہ یہ ابھی یہ ایسی بس ایک بحث چل رہی, اس پہ ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہا ہے ضرور, لیکن یہ جب ہوگی نا چیز تو پھر سب بات کریں گے. اتنا آسان نہیں ہے. بریک لے لیتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں کال ہوا نا, نہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا یہ ایسی ورچوئل اجلاس, قومی اسمبلی کا اجلاس, ریکوزیشن ڈالی ہوئی ہے, لیکن کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر, انہی مسائل پہ بات ہوگی نا, اور یہ انفارمیشن کے اندر چینجز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ سے بات آپ کو پتہ ہے میں تو کسٹڈی میں رہا ہوں, آپ سے بات کرتا ہوں, میں MDPD بھی تھا, 111 رائٹ کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. بڑی عجیب سی صورت ہے. بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ.